آج ہم چھٹے پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ چھٹے پارے میں دو صورتوں کا بیان ہے، ایک سورہ نساء اور دوسری سورہ مائدہ۔ سورہ نساء کا آخری حصہ جو ہے 3 مضامین اپنے اندر لیے ہوئے۔ نمبر 1 کہ اسلامی معاشرے میں نیکی کی اشاعت اور برائی کا خاتمہ، کیونکہ دنیا کا پاکیزہ ترین معاشرہ اگر ہے تو وہ اسلامی معاشرہ، یہ وہ معاشرہ ہے۔ اگر وہ کسی نے صحیح کہا تھا، بلکہ اکثر ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے بیانات میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام کے بارے میں پڑھنا ہو، اسلام کے بارے میں ڈیبیٹ کرنی ہو، جاننا ہو، تو آپ مسلمانوں کو نہ دیکھیں، آپ قرآن کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں۔ یہ تو عمل نہیں کر رہے، دین پر عمل نہیں کر رہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا یہ نہیں ہے کہ جی ان کے دین میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ ایک ایسا پاکیزہ ترین معاشرہ ہے کہ جس کی آپ پاکیزگی کی تعریف بھی بیان کرنا چاہیں تو آپ کے پاس وقت تھوڑا پڑ جائے گا۔ ایسا عظیم ترین معاشرہ ہے جو اسلام نے تشکیل دیا۔ آغاز میں ہی فرمایا کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، اگر وہ بلند آواز سے چرچا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بات جائز ہے، یعنی جس پر ظلم ہوا ہو وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے لیے اس کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے، باقی کسی اور کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا اس میں جو اہم ترین اس چھٹے پارے میں مسئلہ ہے وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے، جو ہمارا آج کے جو اہم ترین دور، پرفتن دور میں جو اہم ترین مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمارے اکثر مسلمان مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے بڑے بڑے نام اس حوالے سے اس قدر بہکے ہوئے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ ہمارے دین کا ایک واضح حصہ ہے۔ چھٹے پارے میں جو بیان ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے قرآن واضح طور پہ فرما رہا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حالانکہ حق یہ ہے کہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا سکے، بلکہ اللہ نے ان کا معاملہ مشتبہ کر دیا۔ اور اصل صورتحال کیا ہے؟ بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ ہمارے دور میں بڑے بڑے نام ہیں جو بہکے ہوئے ہیں، میں اگر ان کا نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کمال ان لوگوں کی عقل ہے، یہ لوگ اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ بر رفعہ اللہ الیہ کا معنی کہاں پہ جائے گا؟ الیہ یعنی بلکہ رفعہ اٹھا لیا ان کو، اللہ نے الیہ اپنی طرف۔ اب یہ کہتے ہیں جی اللہ نے درجہ بلند کیا، اللہ نے ان کا درجہ بلند کیا، تو بھئی یہ کوئی بتانے کی بات تھی؟ اور قتل کے ساتھ رفع کا جو بیان آیا کہ نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی دی، بلکہ ان کا معاملہ مشتبہ ہو گیا، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو یہ تو واضح دلیل ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن کیا کریں،
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی عقل پر پردے ڈالنے لگے تو آپ اندازہ لگائیے، ہم نے کئی بار یہ بات پڑھی ہے کہ مکہ کا رسول اللہ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کے ہاں ایک پارلیمنٹ تھی جس میں یہ شرط تھی کہ 40 سال کا بندہ کم از کم ہو تو وہ اس کا ممبر بنے گا، لیکن ابو جہل اس کے بارے میں اصحاب سیر میں لکھا کہ یہ 18 سال کی عمر، اتنا ذہین تھا، 18 سال کی عمر میں اس پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اتنا ذہین تھا، یعنی معاملہ فہمی اور عقل و دانش کے اعتبار سے یہ اس سطح کو اس جماعت میں شامل تھا کہ 18 سال کی عمر میں اس کو وہاں کا ممبر بنا دیا گیا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات ذکر کی گئی، فرمایا یہ دانائی کا باب نہیں، یہ تو جہالت کا باب ہے۔ اس زبان صداقت سے، اس زبان حق سے یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی، اس کا نام ہی ابو جہل مشہور ہے، دنیا بھر میں اس کا نام ابو جہل پڑ گیا۔ یہ دنیا اسے، اس کا اصل نام شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں سوائے دینی طبقے کے، اس کا اصل نام عمر بن حشام، جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ تو اس کا نام ابو جہل پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی عقل لے لے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح کی باتیں اس سے صادر ہو جاتی ہیں۔ تو یہی وہ غلطی ہے ترجمے میں جس کو بنیاد بنا کے مرزائیت کا فرقہ وجود میں آیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، وہ کیا اس کا اگر آپ دیکھیں اس کا معاملہ کیا ہے، کبھی وہ یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جی میں مسیح ہوں، کبھی وہ یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ میں مہدی ہوں، کبھی وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ جی میں ذل سائے کو کہتے ہیں کہ میں جی رسول اللہ کا سایہ ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔ اب اس کا کوئی ایک دعویٰ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک دعویٰ ہو۔ اب جس طرح کا مخاطب آ جائے گا وہ اسے کہے گا دیکھا ہم نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، ہم تو، اچھا آپ ان ساری باتوں پہ رد کر دیں گے تو مرزا ہی کہے گا جی ہم تو ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، جبکہ اس کی اپنی کتابیں۔ اچھا، ہم مسلمان فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی جگہ پر چلے جاؤ، کسی بھی خطے، کسی بھی کونے، کہیں بھی کسی بھی مجلس میں چلے جاؤ، قرآن اور حدیث آپ بغیر کسی شک شبے کے، تردد کے، اپنا سینہ تان کے پڑھنے کی آپ کو جرت اور ہمت ہے۔ اور کہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یہاں یہ جملہ ایسا ہے کہ میں اس کو کہوں یا نہ کہوں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں ساری آل مرزائیت کو کہ وہ مجمع عام میں کھڑے ہو کر اپنے مرزے کی کتابوں کی عبارت ہی پڑھ دیں، وہ اس قدر اس میں غلاظت بھری ہوئی ہے کہ وہ خود نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیسے اپنے نبی کے امتی جنہوں نے اپنے نبی کی کتاب ہی نہیں پڑھی ہوئی پوری، یہ ایسے اپنے نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں الحمدللہ، اگر ہم نے پڑھا ہوا نہیں تو ہم کسی بھی جگہ لے جا کے ہمیں بتاؤ ہم پڑھیں گے، ان کے سامنے رکھا جائے تو ان کا یہودیوں کی طرح حال ہوگا، یہ اس کو پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ایک اور بڑی بات، ایک جگہ مرزا یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اکیلا نہیں، ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کا مقام و مرتبہ کہاں اور کہاں یہ۔ وہ طاہر رزاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا کرے، وہ ہر جگہ یہ ایک ہی سبق سکھاتے ہیں۔ وہ ایک جگہ اس نے یہ لکھا کہ جی سارے نبیوں کا حسن مجھ میں آ گیا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اس نے اتنی بڑی بات لکھی۔ اب طاہر رزاق صاحب کہتے ہیں میرا ایک مربی کے ساتھ مناظرہ تھا، تو جس گھر میں بیٹھے تھے تو میں نے ان گھر والوں سے کہا یار تمہارے، اچھا طاہر رزاق صاحب کی جیب میں ہمیشہ تصویر ہوتی ہے مرزے کی، وہ کس پرپس کے لیے ہوتی ہے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ ان گھر والوں سے کہا یار تمہارے پاس کوئی پیاز وغیرہ ہے، تو پیاز اور چھری منگوا کے نا، تو جیب سے تصویر نکال کے دیوار کے ساتھ لگا کے کہا اس کو دیکھ، یہ پیاز پکڑ، چھری ہاتھ میں لے، اس کو دیکھتے ہوئے پیاز اس طرح کاٹ کے تیری انگلیاں بھی کٹ جائیں، تجھے پتہ نہ چلے۔ کہ یہ کیسے؟ وہ کہنے لگا اس مردود نے لکھا ہے کہ مجھ میں سارے نبیوں کا حسن ہے۔ تو ہمارا قرآن تو بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو خواتین نے دیکھا
تو دیکھتے کیا کیا، اس حسن میں اس قدر ڈوبی کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں پتہ نہ چلا۔ تو بھی اس مردود کو دیکھ اور اس طرح دیکھ کہ تو اپنی انگلیاں کاٹ دے، تجھے خبر بھی نہ ہو۔ پھر اس کے کھانے پینے کے انداز بڑے بکھرے ہیں، وہ بٹن بند کرتا ہے تو نیچے کا اوپر کر دیتا ہے، اوپر کا نیچے کر دیتا ہے، پہننے لگتا ہے تو جوتیاں الٹی پہن لیتا ہے۔ تو طاہر رزاق صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے، ہمیں آج آپ نبی کی کسی بھی سنت پر عمل کرنے کا کہو، ہم فخر سے کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو مرزے کے طریقے بتائیں تو آپ صرف مرزے کے طریقوں پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے وہ اس مرزے کو لانے کے لیے کہا جی، مرزے نے کہا جی میں عیسیٰ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اہم مسئلہ اس پارے میں کہا گیا، دین میں غلو نہ کرو۔ دین میں کیا کرو؟ حد سے، کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنا نہیں چاہیے، کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنا نہیں چاہیے۔ حد، اس کا معنی میں آپ کو بڑا آسان سا کر کے سمجھاتا ہوں۔ معنی کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 2 فرقے تمہاری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تمہارے معاملے میں 2 فرقے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ ہوگا جو تمہاری محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا، اتنا آگے بڑھ جائے گا، ایک شیعہ ذاکر کہتا جی اللہ سے 2 سال چھوٹے ہیں مولا علی۔ پتہ نہیں، ہمارے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ یار اس نشے کا پتہ کرو جو یہ کر کے بیان کرتے ہیں، وہ کون سا نشہ ہے جو یہ کرتے ہیں تو جو کرنے کے بعد ان کی اس طرح کی مت ماری جاتی ہے۔ تو ایک تو محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ اللہ سے ملا دیا، اور دوسرے خارجی جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں آگے بڑھ گئے۔ تو جو حد سے آگے بڑھے اور جنہوں نے حد مقام سے نیچے گرایا، حد سے بڑھانے والے بھی حد سے گھٹانے والے بھی، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، اعتدال والا جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، دین میں کیا کرو؟ غلو نہ کرو، اس سے منع کیا گیا۔ پھر اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، تم جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ اللہ فرماتا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، فرمایا تمہیں یہ بات پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن اگر مسیح علیہ السلام سے پوچھو تو وہ اللہ کا عبد کہلوانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے، قرآن نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کا بیان۔ سورہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب لوگوں کو دعوت دی تو انہیں حواری کہا جاتا، انہوں نے مطالبہ کیا، اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا حل یستطیع، کہ کیا آپ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ اتنا کام کرے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتر جائے، ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، تو پھر ہم آپ کی گواہی دے دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار جو ہمارے لیے بھی عید الاولینا و آخرینا وآیۃ من، ہمارے لیے بھی اور ہمارے آخرین کے لیے بھی نشانی ہو، اور تیری جانب سے ہمیں یہ ملے گا تو ہمارے لیے نشانی ہوگا، اور ہمیں بہترین رزق عطا فرما۔ تو اس لیے اس سورہ کو مائدہ کہتے ہیں۔ اس کے آغاز میں ہی ایک بڑی اہم آیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین کو چن لیا۔ وردیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین چن لیا۔ اب یہ آیت بہت اہم ہے، اس کے تحت ایک مسئلہ بڑا اہم ہے جو یاد رکھنے والا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے ایک دن یہ آیت پڑھی۔ جس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی تو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک یہودی،
حدیث پاک کس کتاب کی ہے؟ جامع ترمذی کی۔ راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ان کے پاس کون بیٹھا ہوا تھا؟ یہودی نے جب یہ آیت سنی تو کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ کیا بنا لیتے؟ عید کا دن بنا لیتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ، یہ ہماری دو عیدوں کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ ہماری دو عیدوں کے موقع پہ، فرمایا حجۃ الوداع کا موقع جمعے کا دن ہے، عرفہ کا روزہ، عرفہ کا روز اور جمعے کا دن، تو دونوں عیدیں ہیں، یوم عرفہ بھی یوم جمعہ بھی عید۔ تو یہ ہم پر تو ایک عید کی بات کرتا ہے، ہم پر تو یہ دو عیدوں کے دن نازل ہوئی۔ آج کہتے ہیں وہ جو تیسری عید، پتہ نہیں ان لوگوں کی عقل کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ اس حدیث میں جمعہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ عید ہے۔ تو سال میں 53 جمعے آتے ہیں، کم و بیش 50 سے اوپر 53 جمعے سال میں آتے ہیں، تو 53 عیدیں ہوئی۔ 53 عیدیں یہ ہوئی، ایک یوم عرفہ، ایک بقرہ عید، ایک عید الفطر، تو یہ کتنی عیدیں بن گئی؟ یہ تو ڈھیر ساری عیدیں بن گئی۔ تم کہتے تیسری عید کہاں سے آئی؟ پتہ نہیں ان لوگوں نے کہاں بیٹھ کے پڑھا ہے کہ جنہیں یہی نہیں پتہ جی اسلام میں وہ عید لغوی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں ہوتی ہے۔ یہ تو دو شرعی عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، باقی خوشی کی عید ہے، باقی کیا ہے؟ خوشی کی عید ہے۔ یہ اس میں بھی بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ میں شاعر اللہ کا اور سب سے پھر اہم ترین مسئلہ اسی سورہ مائدہ میں وضو کا، غسل کا، تیمم کا ایک ہی جگہ پر اکٹھا بیان اسی سورہ مائدہ میں، جس کا ہم انشاءاللہ صبح میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پھر ایک اسی چھٹے پارے میں آیات عدل کے حوالے سے آیات بینات نازل ہوئیں کہ اے ایمان والو کونوا قوامین، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ایک تو یہ معاملہ یہ بھی اس میں ہے۔ پھر چھٹے پارے میں بیان کیا گیا کہ جو قومی زندگی ہے اس کا انحصار کس پر ہے؟ اس کا انحصار ہے جہاد پر۔ اس کا انحصار کس پر ہے؟ جہاد پر۔ یہی وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ماننے والوں سے کہا چلو جہاد کرنے چلیں، انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو اس کی ہمت نہیں رکھتے۔ اور یہی وہ واقعہ بھی آتا ہے جب رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کو ہم ہر جگہ نظر آئیں۔ پھر حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی اس میں موجود ہے کہ جس کا سارا مسئلہ لب لباب صرف حسد کی بنیاد ہے، جس بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ قتل ہوں گے قاتل کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، اس کی اتنی ہی سزا قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ کبھی ہمیں کسی برائی کے معاملے میں بنیاد نہ بنائے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کوئی اچھا کام، اچھا طریقہ شروع کیا اور اس کے بعد اس کے لوگ جو آنے والے ہیں وہ کام کرتے رہے تو ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی، اور اس اچھا کام کرنے والا جس نے آغاز کیا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے برے کام کی بنیاد رکھی جتنے بعد والے لوگ کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور اتنا ہی گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا جس نے اس کی بنیاد رکھی۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں خیر کے لیے بنیاد بنائے، ہمیں شر کے بارے میں محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ